تو ان میں سے جو واقعہ قابل ذکر ہے وہ ایک بوڑھے کا واقعہ تھا، ابھی تک زندہ ہے، 85 سال کا بوڑھا۔ یہ واقعہ ہے آیت اللہ میلانی کے زمانے کا، جب آیت اللہ علیہ مصباح مشہد والے زندہ ہوتے تھے، یعنی انقلاب اسلامی سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں 15 16 17 سال کی میری ایج تھی، مزدوری کا کام کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک بلڈنگ میں کام کر رہا تھا اور اس بلڈنگ سے میں نیچے گرا اور زخمی ہوا، مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، ینگ سا جوان سا کا ہاسپٹل میں، امام رضا کا جو ہاسپٹل تھا وہاں۔ کہتا ڈاکٹر نے علاج کیا، 1 ہفتہ گزر گیا لیکن بالکل کوئی باڈی میں صحت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں بچ جاؤں گا، میں موت سے بہت ڈر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اللہ میں بچ جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے مجھے اس کے اسٹائل سے لگا کہ جھوٹی سی تسلی دی کہ آپ بچ جاؤ گے۔ کہا اتنے میں نے امام رضا سے ایک توسل کیا، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کہا مولا رضا اگر میں بچ گیا تو میں آپ کی زری میں 3 تومان نذرانہ ڈالوں گا۔ کہتے میں نے اسے نیت کی اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا اور اس نے نرس کو اشارہ کیا، نرس نے مجھے قبلے کی طرف لٹا دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں۔ کہ جب انہوں نے قبلے کی طرف لٹایا تو جو کھڑکی قبلے کی طرف تھی اس پہ میری نگاہ پڑی اور کھڑکی سے مجھے امام رضا کا گنبد روزہ نظر آیا۔ کہ جیسے گنبد پہ نگاہ پڑی تو میری آنکھیں باہر آئیں۔ میں نے کہا مولا میں نے کہا تھا کہ میں جوان ہوں، میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا، 16 17 سال میری ایج ہے، میری دل کر میں نمازیں پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں اتنے اعمال کروں، اچھے اعمال کروں تاکہ جنت کماؤں اور ایسی زندگی میں مر جاؤں گا۔ اور جب اس نے نرس نے جیسے مجھے پکڑایا تو میں نے رو کے امام رضا کو دیکھا اور میں نے کہا مولا اگر نہیں بچایا تو میں آپ کی شکایت آپ کی بہن سے کروں گا۔ یہ عجیب تناسب ہے کہ اہل بیت آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو بس یہ کہنا تھا اور نرس میرے سر کے اوپر کھڑی تھی تو اچانک میں نے اپنی باڈی کے اندر ایک پین محسوس کیا، کوئی 2 اور 3 منٹس کا پین تھا، ایک شدید باڈی کا پین۔ اس پین کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں 6-7 فیٹ اپنی باڈی سے اوپر ہوں اور اوپر سے میں اپنی باڈی کو دیکھ رہا ہوں، نرس کو دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے میں اس باڈی سے نکلا تو میں نے ایک ایسا احساس، جیسے جب آپ باڈی میں ہوتے ہیں آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل میں ہلکا ہو گیا ہوں اور اوپر سے میں ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی باڈی کو دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی ڈر محسوس نہیں کر رہا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا اس ڈر کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، انسان کے روح سے نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر محنت کا، ڈاکٹر بھی رو رہا ہے، نرس بھی رو رہی ہے، مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اتنے فاصلے سے میں اپنی باڈی کو دیکھ رہا ہوں، اتنے میں ڈاکٹر نے کہا اس کے گھر کو اطلاع کی جائے کہ وہ نرس دوڑتی ہے، گھر کو فون لگاتی ہے، کہتے میرا گھر جہاں بازار رضا ہے انہی گلیوں میں میرا وہاں پہ گھر تھا، میرے گھر کو فون جاتی ہے۔ اب روح کے پاور کو بتاتا ہے کہ اتنے فاصلے سے اپنی باڈی کو دیکھ رہا تھا لیکن روح کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس نے میرے گھر کا نام لیا میں نے اپنے گھر کا سوچا، میں اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا، ہاسپٹل کا سوچ رہا تھا، ہاسپٹل کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی روح کی جو اسپیڈ ہے وہ سوچ کے برابر ہے۔ یعنی آپ امام بارگاہ میں ہیں، ود ان دی سیکنڈز آپ کربلا کا سوچیں فوراً کربلا کا خیال آتا ہے، پاکستان کا سوچیں پاکستان کا خیال آتا ہے، اپنے گھر کا سوچیں گھر کا خیال آتا ہے۔ کہ یہی روح کی اسپیڈ تھی، گھر کا سوچتا تھا مجھے گھر نظر آتا تھا، ہاسپٹل کا سوچتا تھا ہاسپٹل نظر آتا تھا، میرے گھر کو پتا چلا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں پہلے رسم تھی کہ جب انتقال ہو جاتا تھا تو وہ گھر کے باہر ایک تابوت رکھتے تھے تاکہ محلے والوں کو پتہ چل جائے اس گھر میں کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے تابوت رکھ دیا، ماں کو دیکھ رہا ہوں رو رہی ہے، باپ کو دیکھ رہا ہوں رو رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں زندہ ہوں لیکن کوئی میری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر نے کہا اس کی باڈی کو سرد خانے منتقل کیا جائے۔ کب میں دیکھ رہا ہوں اچھا وہ سرد خانہ وہاں پہ پچھلا زمانہ برف رکھی جاتی تھی، کہتا ہے کہ میری باڈی کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ یہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ منتقل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے، ایک ہرا بھرا باغ ہے، اس باغ میں ایک نہر بہ رہی ہے، اس نہر پر 2 خوبصورت جوان جو ہیں اس پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے انہوں نے مجھے دیکھا کہا کہ تم کس سے ملنا چاہتے ہو، تو میں نے کہا کہ مجھے امام رضا سے ملنا ہے۔ کہ ان 2 جوانوں نے مجھے اشارہ کیا، ایک تخت تھا اس تخت پہ پھر ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس کے ساتھ ایک جوان بیٹھے تھے۔ کہ وہ سامنے جو دیکھ رہے ہو نا وہ میرے بابا امام رضا ہے۔ کہتا میں آگے بڑھا، محسوس ایسے ہوا تھا جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ امام موسیٰ کاظم تھے، ان کے ساتھ بغل میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ امام رضا تھے۔ انہوں نے مجھے میرے قریب بلایا اور میرے بغیر سوال کیے ہوئے مجھے کہا کہ وہ نہر میں جو وضو کر رہے ہیں وہ پانی تم پی لو۔ تو ان کے کہنے پر میں وہاں پہ گیا، ایک گھونٹ میں پانی کا لیا۔ تو بس جیسے وہ پانی پینا تھا پھر میں نے خود کو محسوس کیا ایک اندھیری جگہ پر ہوں۔ اچانک مجھے سردی لگنے لگی، جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میری باڈی پہ کوئی کپڑے نہیں تھے۔ میں نے وہیں پہ محسوس کیا کہ میں کہاں پر ہوں، سرد خانے کے اندر ہوں۔ اب کہتا ہے جب باڈی سے روح نکلی تھی تو ڈر نہیں تھا، اب جیسے روح اس باڈی میں واپس آئی پھر سے وہی ڈر میرے وجود میں آ گیا۔ اب میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا، اتنا اندھیرا کہ میرا دل پھٹنے لگا۔ کہتا میں نے پھر وہاں سے آواز دی
کہ امام رضا آپ نے میری مدد نہیں کی، میں آپ کی شکایت آپ کی بہن سے کروں گا۔ اچانک اس کمرے میں پھر روشنی اجاگر ہو گئی۔ امام نے کہا کہ ابھی کوئی آئے گا تو میں یہاں سے لے کر جائے گا، لیکن کبھی بھی ہماری شکایت ہماری بہن سے نہ کیا کر۔ اتنے میں امام نے کہا ہاتھ آگے بڑھا، میں نے ہاتھ آگے بڑھا، امام نے 3 تومان میرے ہاتھ میں رکھے، کہا یہ وہ جو نظر تم نے کی تھی یہ وہی نظر ہے، جب جاؤ تو جا کر میری زری میں ڈال دینا۔ پھر سے اندھیرا ہو گیا، باہر سے کوئی فرد آیا، اس نے میری آواز کو سنا، اس نے مجھے باہر نکالا۔ مجھے پھر پتا چلا پورا 1 ہفتہ میری باڈی اس سرد خانے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اب ہاسپٹل لے جایا گیا، وہ ڈاکٹر پریشان ہے، جسے 1 ہفتے تک ہم نے سرد خانے میں رکھا وہ جوان پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ کہتا اس نے کہا تجھے کس طرح پھر زندگی ملی؟ کہ بار بار کہنے لگا کہ امام رضا کی دعا سے زندہ ہوا ہوں، امام رضا کی دعا سے زندہ ہوا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں وہ 3 تومان تھے، ڈاکٹر نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ 3 تومان امام رضا نے دیا ہے۔ سارے پریشان، اس کو اندر ڈالا تھا، کوئی پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا، پھر اس کے ہاتھ میں یہ سکے پیسے کہاں سے آئے؟ ڈاکٹر نے کہا پیسے مجھے دو، کہ جیسے لینا چاہتا تھا کان میں آواز آئی اسے نہیں دینا، کہ مجھے گھر لے جایا گیا، پھر باپ نے کہا یہ پیسے مجھے دو جو امام رضا نے تجھے دیے ہیں، کان میں آواز آئی نہیں دینا۔ کہ میری ماں نے جب مجھ سے مانگا کان میں کوئی آواز نہیں آئی، پھر اپنی امی کو دیا، امی نے پھر مجھے واپس دیا، پھر مجھے آیت اللہ اور عثمان میلانی کے پاس لے جایا گیا، آغا میلانی نے کہا یہ 3 تومان مجھے دو، کہ پھر میں نے ان کو عطا کر دیے۔ کہ میرے لال باپ نے مانگا تو نے نہیں دیے، ڈاکٹر نے مانگا تو نے نہیں دیے، صرف ماں کو دیے اور مجھے دیے۔ تو قبلہ جب وہ مانگتے تھے کان میں آواز آتی تھی، لیکن جب ماں نے مانگا تو کان میں کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ ماں کا ادب ہے، یہ عالم کا ادب ہے کہ جب آپ نے بھی مانگا تو میرے کان میں کوئی آواز نہیں آئی۔ پورے مشہد میں اعلان ہوا، یہ اخبارات میں واقعہ چھپا، اس کو امام رضا کی زری کے قریب لے جایا گیا، اس جوان نے وہ 3 تومان زری میں ڈالے۔ کہتا ہے کئی عرصے تک لوگ کہتے رہے یہ تمہارے ذہن کا خیال تھا، یہ وہم تھا، یہ باڈی کا ریئیکشن تھا، کوئی یقین میرے اوپر نہیں کرتا تھا کہ جو بندہ مر گیا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ مولانا تقریباً 20 سال کے بعد میں ایک مرتبہ حج پہ گیا، وہ حج میں نے آغا میلانی اور آیت اللہ العظمیٰ مصباح کے ساتھ حج کیا۔ جب حج پہ مکے کے بعد روانگی ہوئی مدینے کی طرف، اب جب مدینے گیا تو لوگوں نے کہا وہ چلتے ہیں، یہاں پر ایک باغ ہے جسے باغ امام حسن کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے جب اس باغ میں داخل ہوا میں نے آغا میلانی کو قبلہ یہ وہی باغ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہی وہ باغ ہے جہاں امام رضا بیٹھے ہوئے تھے، یہی وہ لوگوں نے کہا اس کو یہیں پہ روک دو، تم تو پہلے مکے اور مدینے نہیں آیا، کہ مجھے پتا اس باغ کی کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز بتائی، پھر لوگوں کو یقین ہوا اگر اسے زندگی ملی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں زندگی ملی ہے۔